السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، اور لا تعداد درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں دجال کے بارے میں بہت ہی اہم اور حیرت انگیز معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ دجال کون ہے، اور کیا دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، اور اگر دجال پیدا ہو چکا ہے تو وہ اس وقت کہاں پر ہے، اور دجال کب آئے گا، اور میرے دوستو برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ان سب معلومات کے بارے میں قرآن اور حدیث اور علماء اکرام کیا فرماتے ہیں، اور دنیا کا علم رکھنے والے محقق لوگ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اور دنیا کے ختم ہونے تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ تمام نبی اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، تم یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر وہ اس سے بھی بڑھے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور دجال کانا ہوگا لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کفر لکھا ہوگا جس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایمان والا پڑھ سکے گا۔ میرے دوستو، دجال کے فتنے کا یہ حال ہوگا کہ وہ ایک عربی شخص سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ زندہ کر دوں تو پھر تم مجھے رب مانو گے؟ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے، بیٹا یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اور میرے دوستو، دجال ایک شخص کو آرے سے چیر کر دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ اس قدر بڑا دجال کا فتنہ ہوگا۔ میرے دوستو، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی پیدائش اور اس کے والدین کے لیے ایک الگ ویڈیو چاہیے۔ میں صرف یہاں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی وقت کے اندر میرے دوستو یہ پیدا ہوا تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے اس کے بارے میں تفصیل ہے، اور دلیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو وہ ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت دجال سمندر میں ہے، اس کی دلیل سنیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمی بھی ساتھ تھے۔ ہم لوگ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ایک دم سمندر میں طوفان آیا اور سمندری لہریں 1 مہینہ تک ہمیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ ہم ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب ہم جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے ہم اس کی شکل کو پہچان نہ پائے، نہ اس کے آگے کا پتہ چلتا تھا نہ اس کے پیچھے کا پتہ چلتا تھا۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تم اس گھر میں اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں گھر میں ہم نے بھاری بھر قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا۔ اور وہ پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تمہاری طرف آنے کا کہا ہے۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ مجھے بہسان کے نخلستان یعنی باغ کے بارے میں بتاؤ۔
ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی چیز پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ میرے دوستو، جب اس باغ کے پھل لگنے بند ہو جائیں گے تو وہ وقت دجال کے آنے کا ہوگا۔ اس وقت اس باغ کے پھل لگنے ختم ہو چکے ہیں میرے دوستو۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس کا پانی بھی ختم ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ زغر میرے دوستو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کو اس چشمہ کے قریب ہی دفن کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس چشمہ کا نام زغر رکھ دیا گیا۔ میرے دوستو، اس چشمہ کا پانی بھی خشک ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں کی۔ اس نے پوچھا اس وقت محمد کس حال میں ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ میرے دوستو، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ دجال سمندر میں ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ دجال تو جزیرے میں ہے، سمندر میں نہیں۔ اس کے بارے میں ایک بہت بڑے محقق نے لکھا ہے کہ دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اس کو ابھی خروج کی اجازت نہیں ملی۔ میرے دوستو، دوسری دلیل کہ دجال سمندر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ دجال سمندر میں ہے۔ ایک اور دلیل دجال کے سمندر میں ہونے کی، حضور نے فرمایا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ اب اگر میرے دوستو جزیرہ عرب سے مشرق کی طرف دیکھیں تو دو ہی جگہ ایسی ہیں جن کو غیر مسلم شیطانی سمندر، شیطانی جزیرہ، جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ ان دونوں سمندروں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ دجال سمندر میں ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ اگر دجال سمندر میں ہے تو پھر وہ سمندر میں کس جگہ پر ہے؟ میرے دوستو، 1945 میں 5 جہاز فلوریڈا سے اڑے اور وہ سمندر کے ایک ایسے حصے پر پہنچے، وہاں جا کر 5 ہی جہاز گم ہو گئے۔ سمندر کی وہ جگہ بحر اوقیانوس میں ہے جس کو برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ 1945 میں یہ جگہ منظر عام پر آتی ہے، پھر یہاں پر کئی بحری جہاز اور ہوائی جہاز وہاں گم ہو گئے، اور اس برمودا ٹرائی اینگل میں میرے دوستو ایسے جہاز بھی دیکھے گئے ہیں جو کئی سال پہلے غائب ہو گئے تھے، جس کو تاریخ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس جگہ پر کوئی دنیاوی طاقت کا اثر نہیں ہوتا، اس کے اندر ایسی مقناطیسی قوت اور برقی لہریں ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ موڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ میرے دوستو، اس برمودا ٹرائی اینگل کے اندر پائی جانے والی طاقت اور حدیث میں جو دجال کو ملنے والی طاقت کا ذکر آیا ہے، اگر ان دونوں باتوں کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں دجال ہے۔ میرے دوستو، ان سب دلائل کو سن کر پتہ چلتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر دجال کو قید کیا گیا ہے کہ اس کو ابھی خروج کی اجازت نہیں ہوئی ہے۔ میرے دوستو، اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی قدرت سے اس دن اس کے فتنے سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جو علماء کرام اور محقق لوگوں نے اپنے علم سے ہم تک پہنچائی ہیں، لیکن میرے دوستو ساری باتیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ ان باتوں کا صحیح اور حقیقی علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ امید ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔